دیکھنے سننے والوں کے نام کا سلام پہنچے۔ دوستو آج میری گلا خراب تھا لیکن بات بہت ضروری کرنی تھی۔ آج ہم تذکرہ کریں گے کہ ہائبرڈ وار کون کرتے ہیں اور کیوں کی جاتی ہے۔ جب آپ کا دشمن آپ کے برابر ہو یا آپ سے طاقتور ہو فوجی لحاظ سے، تو پھر آپ اس سے ڈائریکٹ لڑائی کا خطرہ مول نہیں لیتے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ اس دشمن کے ارد گرد کے گھر والوں کو یا اس کی قبیلے کو یا اس کے ہمسایوں کو پیسہ دے کر اپنے ساتھ ملاتے ہیں اور اس کے ذریعے سے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی ہے ہائبرڈ وار۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارا دشمن رقبے کے لحاظ سے ہم سے 7-8 گنا بڑا ہے، اس کی جی ڈی پی ہم سے 10-12 گنا ہے، اس کی فوجی قوت ہم سے 7-8 گنا زیادہ ہے، اس کا فوجی ایکسپینڈیچر ہم سے 7 گنا بڑا ہے، اس کی انٹیلیجنس ایجنسی راک بجٹ ہم سے 60 گنا بڑا ہے، تو اس کے باوجود اس کو ہمت نہیں پڑ رہی کہ وہ آپ سے دو بدو جنگ کرے۔ تو اس کے لیے اس نے پھر یہ ڈاکٹرین اختیار کیا ہے ہائبرڈ وار کا۔ یہ شیعہ سنی فساد، یہ ہمارے شمالی علاقہ جات، یہ کراچی وغیرہ وغیرہ، ان میں لوگوں کو خریدنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک 7 گنا بڑے دشمن کی ذہنی شکست کا اعتراف ہے، ورنہ جنگوں میں اگر آپ برابر کے ہیں تو پھر کوئی جیت ہوتی کوئی ہار ہوتی ہے، اس میں اس کی نقصان کا اندازہ کیا جاتا ہے، فوجی قوت کا موازنہ کر کے دیکھا جاتا ہے کہ وہ جیتا ہے تو کیوں اور جو ہارا ہے وہ کیوں اور کتنا مارجن ہے۔ عام طور پر برابر کی فوجی قوتوں میں 5-7% کا فرق ہوتا ہے، تو ایک ایسی قوت جو آپ سے 7 گنا بڑی ہو، اس کا تو موازنہ آپ 7 گنا چھوٹی قوت سے کر ہی نہیں سکتے۔ اس کے باوجود پاکستان میں ایسی کیا چیز ہے کہ بھارت خوف زدہ رہتا ہے اور اس کو جرأت نہیں پڑتی۔ یہ پچھلے فروری کا واقعہ تو ایک ٹیلر تھا جو بھارت نے دیکھا، 2 جہاز ایک ہیلی کاپٹر گنوایا اور ایک پائلٹ کو تحفے میں دے گیا۔ یہ ہماری پولیٹیکل کمٹمنٹ اس کا ریزالو تھا، یہ بھارت ہی چیک کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد آپ نے سرجیکل اسٹرائک کا بھجن نہیں سنا، تو یہ ہائبرڈ وار اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ وہ ذہنی طور پر، فوجی طور پر اپنے آپ کو آپ کے برابر یا کمتر سمجھتا ہے، اس لیے وہ آپ سے لڑائی کرنے کی ہمت و جرأت نہیں کر سکا۔ تو دوستو اس ہائبرڈ وار میں اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ آپ نے ایک چیز سب سے پہلی کرنی ہے کہ جو لوگ کسی بھی طبقے کو آپس میں لڑانے کی کوشش کریں وہ آپ کے دشمن ہیں، وہ جانتے بوجھتے کریں یا آپ سے کسی کے ایجنٹ بن کر، تو وہ آپ کے دشمن، آپ نے ان کی بیک پر کھڑے نہیں ہونا۔ نمبر 2، جو لوگ آپ کی دلوں میں مایوسی ڈالتے ہیں، جیسے یہ پاکستان نے نہیں چلنا، ادھر پیسہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، قرضہ کارخانے دار نکل رہے ہیں، یہ جو تصویر دکھاتے ہیں وہ سمجھیں کہ آپ کے مخلص نہیں ہیں، کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں یا تو ایوب دور میں ڈیولپمنٹ ہوئی تھی یا اب یہ ٹیک آف کی پوزیشن میں ہے کہ سی پیک کے تحت بہت ساری انڈسٹریز آ رہی ہیں، اور یہ 2-3 سال میں انشاءاللہ ادھر کے حالات بہت بدلیں گے
اور دشمن کو خطرہ یہی ہے کہ اگر اسے 2-3 سال کا وقت مل گیا تو پھر پاکستان کی اقتصادی اور لوگوں کی معاشی ترقی یہ ان کے خوابوں سے اوپر چلی جائے گی۔ اور تیسری بات یہ کرنی ہے سب سے بڑی کہ جو لوگ آپ کے ملک اور اس کی دفاعی اداروں، اس کے انٹیلیجنس اداروں، اس کے سپاہیوں، پولیس، ایف سی، رینجرز، ان کے متعلق آپ کے دل میں نفرت بونے کی کوشش کریں تو یہ آپ کے مخلص تو کیا، یہ آپ کے انتہائی دشمن ہیں۔ ان کو آپ انہی کے لہجے میں جواب دیجئے، چاہے سوشل میڈیا ہو یا سوشل بائیکاٹ ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے ملک کی، آپ کی حفاظت کی ہے اور کر رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ میں بتاؤں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا دشمن بت پرست، ان کے عقائد اور ان کا ایمان یہی ہے کہ یہی دنیا کی زندگی ہے، مر گئے تو ختم ہو گئے، ہماری عیاشی کے دن ختم ہو گئے۔ اسی لیے وہ موت سے دور بھاگتے ہیں اور دلت کو جو ان کے ہندو ہیں کم ذات والے، ان کو مرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ نہ تو کوئی بنی آگے آئے گا، نہ کوئی براہمن محاذ پر مرنے کے لیے آئے گا، یا تو وہ تبتن کو آگے کریں گے، یا نیپالی گورکھا کو، یا پھر ہمارے بھولے والے سکھ بھائیوں کو۔ جبکہ مسلمان کی ایمان ہے کہ وہ جب اللہ کی راہ میں مرے گا، شہادت کا رتبہ سے ملے گا، تو وہ اس زندگی طرف ہجرت کرے گا جو اس کے خواب و خیالوں سے بہتر ہے۔ اور اس کے گھر والے وہ یقیناً اداسی ان میں آتی ہے، لیکن پاکستان کی قوم اور پاکستانی افواج نے ان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا اور نہ ہی چھوڑیں گے، اور یہی بات دشمن کو کھٹکتی ہے۔